اینیمل رائٹس یعنی جانوروں کے حقوق. جانوروں کے حقوق کی پامالی کے قصے آئے روز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں آگاہی کا نہ ہونا ہے. ہمارے یہاں انسانی حقوق کا استحصال بھی روزانہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کئی دہائیوں بعد جا کر کہیں جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی نظر آئے گی. ہمارے ملک میں لوگوں کی ایک بہت کم شرح اس بات سے واقف ہے کہ جانوروں کے بھی کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں. میرے لیے اینیمل رائٹس اینیملس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، جیسے کہ ان کا کھانا پینا، شیلٹر، اور ان کو ان کی ہیبیٹیٹ میں رہنے دینا، مطلب اپنے فائدے کے لیے ان کو یوز نہ کرنا اور ان کی فیملی وغیرہ سے ان کو الگ نہ کرنا. پرسنلی آئی بلیو کہ زیادہ تر جو ہوتا ہے اینیمل ابیوز یہ ان انٹینشنل نگلیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ صرف ایجوکیشن کے تھرو ہی صحیح ہو سکتا ہے بہتر. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بارے میں ایجوکیشن زیادہ کریں، اور ہیلپ لائنس بنی چاہیے جن کو، کیونکہ ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں تو زیادہ، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، تو ہمیں ہیلپ لائنس ملنی چاہیے کہ ہم کو کال کریں. اور کیونکہ زیادہ تر اگر اس طرح کا کوئی اینیمل کے ساتھ کرول ہوتا ہے تو چانسز آر دے آر ناٹ مینٹلی اسٹیبل، دے شوڈ گو سی اے ڈاکٹر، اے سائیکیٹرسٹ. اور گورنمنٹ کو سویئر پنشمنٹس امپوز کرنی چاہیے جو کہ اینیملس کا کرول ہوتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ ہم لوگ گوشت بہت کھاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں عید پہ ہر جگہ انسانوں کو، انسان جو ہیں ہمارے، مطلب یہ مسلمان وغیرہ، وہ جانوروں کو مارتے ہیں، مطلب ان کو ذبح کرتے ہیں وغیرہ، اور ہر جگہ گوشت کی اسمیل، گوشت اور وہ بکرے اور گائے وغیرہ کا خون پھیلا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی، اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی واقعی بہت گوشت کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. اصل میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم اپنی باتوں میں، اپنی مذاق میں عام انسانیت کا، لوگوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے، تو جانور تو بہت دور کی بات ہے. اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مہم چلانے کی ضرورت ہے. عام طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تانے دینا، باتیں بنانا، ذہنی اذیت دینا، مذاق ایسے کرنا، یہ ہماری ایک عام زندگی کا ایک حصہ ہے. ایسے میں جانوروں کے حقوق ایسی جگہ پر بہت دور کی بات ہے. تو جب تک پہلے ہم انسانوں کا احترام نہیں سیکھیں گے، جانوروں کے حقوق کی بات تو بہت دور جا کر ہوگی. دوسری طرف ایسے ممالک بھی ہیں جو جانوروں کے حقوق کی اس حد تک پاسداری کرتے ہیں کہ کسی جانور کو معمولی نقصان پہنچانا بھی جرم کے دائرے میں آتا ہے. جانوروں سے بدسلوکی کا یہ عالم ہے کہ شدید گرمی میں سامان بردار جانور ہانپتے ہوئے نظر آتے ہیں. اکثر ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سامان کے بوجھ تلے جانوروں کا چلنا بھی محال ہوتا ہے. سارے دن کے کام کے بعد انہیں جہاں لا کر باندھ دیا جاتا ہے، اس جگہ کی حالت بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہوتی. ان کو دیا گیا کھانا بھی ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا. ان تمام مظالم کا ان کی نفسیات پر بے حد برا اثر پڑتا ہے. ظلم کا یہ عالم ہے کہ بجائے اس کے کہ جانوروں کی پناہ گاہوں کا بندوبست کیا جائے، ان کو انسانوں کو ایذا پہنچانے کے ڈر سے مار دیا جاتا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اینیمل شیلٹرز یعنی جانوروں کی پناہ گاہیں چلا رہے ہیں. حکومت سے کسی قسم کے تعاون کے بغیر ان میں سے کئی لوگ تن و تنہا جانوروں کی بہتری اور ان کے تحفظ کے لیے اپنے دن رات صرف کر رہے ہیں. میں مصطفیٰ خان ہوں. میں ایک یہاں کا آپریشن آفیسر ہوں. جو آپریشنز ہماری ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. وی ہیو 3 ڈپارٹمنٹس: آپریشنز، فیلڈ اور فائنانس. ٹھیک ہے. آپریشنز اس شیلٹر کو ہینڈل کرتی ہے. میں اس میں کلیننگ آ جاتی ہے، میڈیکیشن آ جاتی ہے. تو ہمارے ایک الگ سے ویٹ آتے ہیں جو میڈیکیشن وغیرہ کرتے ہیں.
تو جیسے وہ آپریشن یہ کرتی ہے. فیلڈ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسکیوز وغیرہ لے کے آتی ہے اور پھر ہمیں ہینڈ اوور کر دیتی ہے. فیلڈ لے کے آتی ہے ریسکیوز. ہم لوگ فیس بک کے تھرو لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر لائک ہمیں لوکیشن وغیرہ بتا دیتے ہیں اور پھر ہم پرائورٹائز کر لیتے ہیں کہ کون سا ارجنٹ کیس ہے, تو ریگارڈنگ دیٹ اس حساب سے ہم لوگ ریسکیوز لے کے آتے ہیں. اس شیلٹر میں وی ہیو 18 cats اینڈ 4 dogs. ٹھیک ہے, ایک بھرکی میں شیلٹر ہے, وہاں پہ وی ہیو 21 dogs. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمارا ایک اور فیروزپور روڈ پہ شیلٹر بن رہا ہے, وہ پراپر شیلٹر ہے. یہ تو فاسٹر ہومز ہیں, ٹیمپریری ہیں, تو وہاں پہ وی کین اکاموڈیٹ 200 dogs اینڈ 200 cats. اور لائک ناٹ اونلی ڈاگز اینڈ کیٹس, ڈونکیز بھی آگے, برڈز بھی آگے. بٹ لائک جیسے ڈونکیز کے لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک اور NGO کے ساتھ کولیبریٹ کر لیتے ہیں, تو وی سینڈ دوز ڈونکیز اوور دیر کیونکہ دے ہیو مور ایکسپیرینس ورکنگ ود ڈونکیز. اور برڈ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہم لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں. جیسے اب یہ بیلا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے وی باٹ ہر فرام بریڈنگ ہوم. ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کے سال میں 6-7 دفعہ بچے ہوتے تھے. اینڈ ایون دو وہ ہر دفعہ مطلب سارے اسٹل بیبیز ہوتے تھے, لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ اس کو بریڈ کرتے رہتے تھے تاکہ بیسکلی ٹو سیل دا کٹنز آف نا فرام منی. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ کیسز ہیں. یہاں پہ ایوی ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ ڈاگ نے کاٹا تھا. ٹھیک ہے, اور اس سارا انفیکٹ ہوا تھا, ابھی بھی اس کے بال وہاں سے گرو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں کافی ایکسٹریم ہوتے ہیں. بٹ لائک ہم لوگوں کے پاس ابینڈنڈ پیٹس بھی ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ میسی ہے, ٹھیک ہے, ایک ابینڈنڈ پیٹ ہے, تو ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ. Basically, I joined this organization like 1.5 years ago. تب تک کرن, ماہین اور عمر جو آلریڈی یہ اسٹارٹ کر چکے تھے, تب یہ تھے ممبرس. ٹھیک ہے, تو آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ممبر مائی سیلف. میں آپریشنس ٹیم مینیج کرتی ہوں. ٹھیک ہے, جس کے اندر اس پورے گھر کی, یہ جو اس شیلٹر اے ہے اس کی مینجمنٹ آتی ہے. ہم لوگ کا انیشلی یہ ہوتا تھا کہ ہم ریسکیو کرتے تھے کیسز, جو لوگ ہمیں کالز کرتے تھے ان کو یہاں کے جو بہت ایکسٹرا کرٹیکل ہوتے تھے ان کو ہم یہاں پہ ریسکیو کر کے رکھتے تھے. ان کی ساری میڈیکیشن, ان کو ویٹ وزٹس کروا کے ونس دے ور ہیلدی, یا تو وہ اڈاپٹ ہو جاتے تھے یا ہم کو ریلوکیٹ کر دیتے تھے. تو یہ شروع کرن نے کیا تھا. شی اسٹارٹیڈ دس 2 years ago. تب کیا ہوا تھا کہ دے فاؤنڈ ڈاگ ہو واز شاٹ ان دا ہیڈ ان مال ٹاؤن. تو وہاں سے انہوں نے انیشیٹو لیا اور پھر آرام سے یہ ٹاڈز کے نام سے انہوں نے اس نے ایک آرگنائزیشن شروع کی. ہم لوگ بیسکلی کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں 2 شیلٹرز ہیں, ایک شیلٹر اے اور شیلٹر بی ہے. یہاں پہ ایز یو کین سی وی ہیو 15 to 16 cats اینڈ 4 dogs. وی ہیو آؤٹ سائڈ وی ہیو 3 dogs اینڈ وی ہیو اندر ڈاگ ان سائڈ. ہمارے پاس ایک اور شیلٹر ہے, شیلٹر بی, جہاں پہ اراؤنڈ 16 کتے ہیں. Taking care of a pet and having a pet is a big responsibility, but if you're a good person, آپ کے لیے وہ رسپانسبلٹی بڑی نہیں لگے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آج کل لوگ بلی کے چھوٹے چھوٹے کٹنس بوریوں میں ڈال کے, شاپرز میں ڈال کے پھینک رہے ہیں. ہاؤ کین اے پرسن سیپریٹ کٹنس فرام دیئر اون مدر؟ اگر آپ نے جانور گھر پہ نہیں رکھنے, آپ ایک پانی کا بول بائے رکھ سکتے ہو, اس کے لیے کھانے کا بول رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میٹر کرتی ہیں.